दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। उम्मे सलमा से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सऊदी अरब का विजन 2030 प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मंसूबे को हकीकत में तब्दील करने के लिए पाकिस्तान को मौक़े फराहम करता है। हुकूमत ने कामयाब जवान प्रोग्राम स्कीम के तहत अब तक आसान शराइत पर 22 अरब रुपए से ज़ायद के कर्जे तकसीम किए हैं। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट के चेयरमैन ने आलमी बरादरी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों पर जोर दिया है कि वो भारत की तरफ से गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कश्मीरी सियासी रहनुमाओं की गैर कानूनी गिरफ्तारियां रुकवाने में मदद करें। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी फलाह व बहबूद के सरबराह ने दुनिया के 20 बड़े मुआशी मुल्कों के रहनुमाओं पर जोर दिया है कि वो अफ़ग़ानिस्तान में मुमकिना फाका कशी की रोकथाम के लिए इक़दामात करें। चीन ने कोरोना वबा के आगाज से मुताल्लिक अमरीकी रिपोर्ट को गलत और सियासी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है और अमरीका पर जोर दिया है कि वो इल्ज़ाम तराशी बंद करे। ICC T20 आलमी कप के फैसले में आज अबूधाबी में अफगानिस्तान में नामीबिया के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सऊदी अरब का विजन 2030 प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मंसूबे को हकीकत में तब्दील करने के लिए पाकिस्तान को मौक़े फराहम करता है। आज सऊदी अरब के रोज़नामे अल रियाज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान और सऊदी विजन 2030 के समाजी और मुआशी लाहे अमल में नुमाया मुमासलत पाई जाती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों प्रोग्राम मुआशी मौक़े, तनव्वु, मुल्की तरक्की, जिद्दत, तजारत और रवाबित पर जोर देते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान IT बुनियादी ढांचे की तरक्की और ज़राअत जैसे दूसरे शोबों में अपने तजुर्बात का तबादला समेत सऊदी अरब को हुनरमंद और नीम हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत फराहम कर सकता है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीख़ी देरीना बरादराना ताल्लुक़ात हैं जो कि मुश्तरका अक़ीदे, तारीख़ और बाहमी ताउन पर मबनी हैं। हुकूमत ने कामयाब जवान प्रोग्राम की स्कीम की यूथ एंटरप्रेन्योरशिप के तहत अब तक आसान शराइत पर 22 अरब रुपए से ज़ायद के कर्जे तकसीम किए हैं। ये बात नौजवानों के उमूर के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मोहम्मद उस्मान डार ने आज एक प्रेस रिलीज़ में कही। उन्होंने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कर्ज़ों की तकसीम के अमल में नुमाया इजाफा हुआ है। उस्मान डार ने कहा कि नौजवानों की बड़ी तादाद ने मेरिट पर इस प्रोग्राम के तहत रियायती कर्ज़ों के हसूल के बाद अपना ज़ाती कारोबार शुरू किया है। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए हर माह 3 अरब रुपए से ज़ायद के कर्ज़ मंजूर किए जा रहे हैं। मुआविन ख़ुसूसी ने मुकर्ररा वक्त में 100 अरब रुपए मालियत के कर्ज़े तकसीम करने का अज़्म ज़ाहिर किया। खैबर पख्तूनख्वा की ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से सूबे भर में कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स की पाबंदी पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। चारसदा की ज़िली इंतज़ामिया की टीमों ने शहरियों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने के लिए मुतादिद बाज़ारों, होटलों, शादी हॉलों, रेस्टोरेंट्स और बस अड्डों का दौरा किया। टीमों ने वैक्सीन की दूसरी खुराक न लगवाने वालों को हिरासत में ले लिया। उन्होंने कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी करने पर 4 शादी हॉल्स को भी सरबमहर कर दिया। उधर कोरोना वैक्सीनेशन पर अमल दरामद की जारी मुहिम के तनाजुर में पेशावर को नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की बेहतरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। एदाद शुमार के मुताबिक पेशावर की मजमूई आबादी के 40% अफराद कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा चुके हैं। पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मुल्क में इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। आज लाहौर में एक बयान में उन्होंने कहा कि जलूसों से मुल्क आगे नहीं जा सकता। वज़ीर आला ने हिज़्ब इख्तिलाफ पर जोर दिया कि वो मसाइल पर नंबर बनाने के बजाय जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। रेलवे इंतज़ामिया ने मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में पेशावर और रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली ट्रेनों को जंड, बसाल, सरगोदा, सांगला हिल और शेखुपुरा रेलवे लाइन की जानिब मोड़ दिया है। पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान तीसरे पहर 4:30 बजे चलने वाली सुबह खुराम, शाम 6 बजे चलने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस और रात 12:30 बजे चलने वाली रावल एक्सप्रेस की भी आज दो तरफा आमदोरफ्त मनसूख कर दी गई है। रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान चलने वाली
گرین لائن اور تیز گام کو بھی آج کے لیے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بیزنجو نے بلوچستانی عوام انڈوومنٹ فنڈ اور بلوچستان تعلیمی انڈوومنٹ فنڈ کے لیے مزید 2 ارب روپے کا اضافہ کیا ہے۔ سرکاری اعلامیہ کے مطابق وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ ضلع ہرنائی کے زلزلہ متاثرین کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کا عمل تیز کریں۔ وزیر اعلیٰ نے سرکاری ملازمین کو طبی واجبات کی ادائیگی یقینی بنانے کے لیے اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما اور جموں کشمیر ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ کے چیئرمین خواجہ فردوس نے ان کی پارٹی کے جنرل سیکرٹری پیر حلال احمد کو بھارت کی جانب سے کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کرنے اور انہیں جموں کی بدنام زمانہ جیل کوٹ بھلوال میں منتقل کرنے کی مذمت کی ہے۔ سری نگر میں ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ عوام نے پیر حلال احمد کو بلا جواز گرفتار کیا ہے کیونکہ وہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو کچلنے کے لیے تمام حربے استعمال کر رہے ہیں۔ حریت رہنماؤں نے کہا کہ کشمیری عوام بھارت کے اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے خوفزدہ نہیں ہے اور وہ حق خود ارادیت کے لیے اپنی پرامن جدوجہد منطقی انجام تک جاری رکھیں گے۔ انہوں نے عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ غیر قانونی حراستوں کو رکوانے اور غیر قانونی طور پر زیر حراست تمام کشمیری سیاسی رہنماؤں کی رہائی میں مدد دیں۔ خواجہ فردوس نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے تنازع کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ناگزیر ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی فلاح و بہبود کے ادارے کے سربراہ مارٹن گرفٹس نے دنیا کے 20 بڑے معاشی ملکوں کے رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان میں بڑھتی ہوئی فاقہ کشی کی روک تھام کے لیے اقدامات کریں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ افغانستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے اور اس کی نصف سے زائد آبادی کو غذائی قلت کے خطرے کا سامنا ہے جبکہ ملک میں برف باری شروع ہو چکی ہے۔ مارٹن گرفٹس نے کہا کہ افغانستان کی ضروریات آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 5 سال سے کم عمر کے نصف افغان بچے خطرناک غذائی قلت کے خطرے سے دوچار ہیں اور ہر صوبے میں خسرے کی وبا پھیل گئی ہے جو انتہائی خطرے کی علامت ہے۔ ترکمانستان کے وزیر خارجہ رشید میردوف ایک وفد کے ہمراہ کابل پہنچے ہیں جہاں وہ طالبان حکام سے ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، بھارت گیس پائپ لائن منصوبے سمیت متعدد امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ طالبان حکومت کے نائب ترجمان بلال کریمی نے کہا ہے کہ ترکمانستان کا وفد کابل میں 2 روز قیام کرے گا اور وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند اور دوسرے اعلیٰ سطح کے حکام کے ساتھ مذاکرات کرے گا۔ چین نے کورونا وبا کے آغاز سے متعلق امریکی رپورٹ کو غلط اور سیاسی قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ آج بیجنگ میں ایک بیان میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وینبن نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ چین پر الزام تراشی اور بہتان سے باز آ جائے۔ چینی وزارت خارجہ کا جواب امریکہ کے نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کے دفتر سے جاری ایک رپورٹ کے بعد سامنے آیا جس میں صدر جو بائیڈن کی ہدایت پر 90 روز جائزے کے نتائج شامل تھے۔ جاپان میں عام انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ پارلیمان کے ایوان زیریں کی 465 نشستوں کے لیے 1051 امیدوار مد مقابل ہیں۔ اور اب کرکٹ۔ ابوظہبی میں آئی سی T20 عالمی کپ میں افغانستان نے نمیبیا کے خلاف اب سے کچھ دیر پہلے تک ایک اوور میں 11 رنز بنائے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا۔ افغانستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ آج کا دوسرا میچ دبئی میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 7 بجے کھیلا جائے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک رہے گا، تاہم شمالی علاقوں میں سردی رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے بعض شہروں کے درجہ حرارت: اسلام آباد 26 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 29، کراچی 34، کوئٹہ 21، گلگت اور مری 19 اور مظفر آباد 25 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق سری نگر، پلوامہ، بارہ
بارہمولہ، اننت ناگ، شوپیاں اور جموں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت سری نگر 17 ڈگری سینٹی گریڈ، شوپیاں اور اننت ناگ میں 16، بارہمولہ میں 15، جموں 27، لیہ 2 اور پلوامہ میں 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سعودی عرب کا ویژن 2030 پروگرام نیا پاکستان کے منصوبے کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے پاکستان کو مواقع فراہم کرتا ہے۔ حکومت نے کامیاب جوان پروگرام اسکیم کے تحت اب تک آسان شرائط پر 22 ارب روپے سے زائد کے قرضے تقسیم کیے ہیں۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ کے چیئرمین نے عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کی طرف سے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کشمیری سیاسی رہنماؤں کی غیر قانونی گرفتاریاں رکوانے میں مدد کریں۔ اقوام متحدہ کے انسانی فلاح و بہبود کے سربراہ نے دنیا کے 20 بڑے معاشی ملکوں کے رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان میں ممکنہ فاقہ کشی کی روک تھام کے لیے اقدامات کریں۔ چین نے کورونا وبا کے آغاز سے متعلق امریکی رپورٹ کو غلط اور سیاسی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے اور امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ الزام تراشی بند کرے۔ نمیبیا کے خلاف آئی سی سی T20 عالمی کرکٹ کپ میں آج ابوظہبی میں افغانستان نے نمیبیا کے خلاف ٹاس جیت کر کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ